بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کی برکتیں شروع ہو چکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ مبارک مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا۔ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ روزوں میں، تراویح میں، سحری میں، افطار میں شریک تھے، اور آج وہ دنیا سے جا چکے اور اس جہان میں پہنچ گئے جہاں پہنچنے کے بعد انسان کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں اپنی نیکیوں کے کام میں کچھ اضافہ کر لیا ہوتا میں نے، کیونکہ حدیث میں یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ مرتے دم تک جو اعمال اس نے اپنے نامہ اعمال میں داخل کر لیے وہ تو اس کے ہو گئے، اور انشاءاللہ اس پر اس کو اجر ملے گا اگر اخلاص کے ساتھ کیے ہیں تو۔ لیکن مرنے کے بعد اگر وہ کوئی چاہے کہ میں ایک نیکی کا اضافہ کر لوں، اس کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ اعمال جن پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے وہ مرتے دم پر ہی ختم ہو جاتے۔ اب کوئی ایثار ثواب کر دے، کوئی اللہ کا بندہ اس کے حق میں دعا کر دے، کوئی ثواب پہنچا دے تو اس کا احسان ہے، لیکن کوئی کسی کو مجبور بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی تم میرے مرنے کے بعد ضرور مجھے سارے ثواب کیا کرو، اور نہ ہر آدمی کرتا ہے۔ لہذا عمل تو جو کچھ ہے وہ یہی مرنے سے پہلے پہلے کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے، اس رمضان کے مہینے میں بھی، تراویح میں بھی، روزوں میں بھی، صدقہ خیرات میں بھی، کہ کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے جا کر اب حسرت کر رہے ہیں کہ کاش ہم نے ایک رمضان اور پا لیا ہوتا، اور اس ایک رمضان کے اندر ہمیں بہت سے ثواب کے کام کرنے کا موقع مل گیا ہوتا، لیکن وہ اپنی حسرت پوری نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم زندہ ہیں، رمضان کے مہینے میں ہیں، اللہ نے روزہ رکھنے کی قدرت بھی دی ہے، اللہ نے تراویح پڑھنے کی بھی دے رکھی ہے، کچھ تھوڑا صدقہ خیرات کرنے کی بھی دے رکھی ہے۔ پہلے تو اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی اپنی زندگی میں، پھر اس کی ہر لمحے کو غنیمت سمجھنا، اور اس مہینے کو گزارنے کے لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان کو ہر آن مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایک لمحے کی قدر پہچاننی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ شروع ہونے سے پہلے، یعنی شعبان کے آخری دن میں، صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا تھا، اور پہلے سے صحابہ کرام کو آگاہ کیا تھا کہ ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر سایہ ڈالنے والا ہے، اور پھر اس کے کچھ فضائل بیان فرمائے تھے۔ وہ ایک ایک فضیلت ایسی ہے کہ ہمارے لیے وہ حرز جان بنانے کے لائق ہے۔ ان میں سے دو تین کا مختصر بیان اس وقت کرتا ہوں۔
پہلے سب سے پہلا لفظ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے لیے استعمال فرمایا وہ یہ کہ ہوا شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا مہینہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں اپنے ہر مسلمان بندے کو صبر کی ٹریننگ دیتے ہیں، صبر کی تربیت دیتے ہیں۔ صبر بڑی عظیم عبادت ہے۔ ہم اردو میں صبر کو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر کسی کے اوپر کوئی مشکل آ گئی یا کوئی اس کو تکلیف پیش آ گئی تو اس پر بابیلہ نہیں کرتا، تو کہتے میں صبر کر لیا۔ لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر بہت عظیم ایک مفہوم رکھتا ہے۔ وہ ہے، اگر مختصر لفظوں میں کہوں تو اس کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ یہ انسان کا جو نفس ہے، جو ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس میں پتہ نہیں کیا کیا خواہشات جنم لیتی ہیں، کیا کیا منصوبے بنتے ہیں، کیا کیا تمنائیں آرزویں ہوتی ہیں، یہ انسان کا نفس جو ہے یہ اس کو سیدھا چلنے کے بجائے کبھی دائیں بائیں ہٹانے پر آمادہ کرتا رہتا ہے، اور کبھی اس کے دل میں خواہش پیدا کرتا ہے فلاں گناہ کر لو، کبھی کہتا ہے فلاں گناہ کر لو، کبھی کہتے ہیں یہ اس میں تمہیں مزہ آ جائے گا، یہ تمہارے پیسے بڑھ جائیں گے اور تمہاری دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سبق پڑھاتا رہتا ہے انسان کو ہر اپنی زندگی کے ہر لمحے میں۔ مثلا کہہ رہے بھائی دیکھو فلاں شاندار منظر سامنے ہے، دیکھ لو مزہ آئے گا۔ فلاں مجلس میں لوگ بڑے گپے ہانکتے ہیں اور اس کے اندر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے قصے سناتے ہیں، ایسے مزیدار جملے کستے ہیں، ایسے کارٹون بناتے ہیں کہ دیکھ دیکھ کے مزہ آتا ہے، وہ کر لو، اپنا وقت بہترین کام میں استعمال کرو، کہ وہ فلمیں دیکھو، وہ کارٹون دیکھو، وہ ایسے کام دیکھو کہ جس سے تمہارے دل کو حظ حاصل ہو، مزہ آئے۔ نفس انسان کو لے جا رہا ہے ادھر۔ اب اس نفس کی باغ کو موڑ کر، اس کی لگام ڈال کر اس کو سیدھے راستے پر رکھنا کہ ارے بھائی یہ مزہ تو چند لمحوں کا ہے، اس کے نتیجے میں جو آگ کے انگارے ملیں گے وہ کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوں گے، یہ سوچ کر اپنے دھیان کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو موڑ دینا حلال کی طرف، یہ صبر ہے۔ تو صبر کے معنی ہے کہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ شریر ہے، بچے کی طرح، اور وہ غلط سلط کاموں پر ہمیں آمادہ کرتا رہتا ہے۔ یہ کر لو مزہ آ جائے گا، یہ کر لو مزہ آ جائے گا، یہ کر لو مزہ آ جائے گا۔ کہیں سے حرام دولت آ رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے یار، آج کل ویسے ہی مہنگائی ہے، تو اگر 1000 روپے بھی مجھے کوئی دے رہا ہے رشوت کے طور پر تو میرا کام چل جائے گا۔ تو نفس جو ہے وہ انسان کو ادھر ادھر بھٹکاتا رہتا ہے۔ اب ادھر ادھر اس کے بھٹکنے سے اپنے آپ کو قابو میں کرنا، اس کا نام ہے صبر۔
اور یہ صبر ایک معرکہ ہے جو انسان کو بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک درپیش رہتا ہے، رہے گا. یہ معرکہ سر کرنا ہے. اسی معرکے کو سر کرنے کا نام زندگی ہے، اور اسی کا نام اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا ہے، صبر کر کے. لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اے اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا بنا دے اور بہت شکر کرنے والا بنا دے. وہ ذات جو سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے لیے کیا چاہ رہے ہیں؟ میں صبور بن جاؤں، بہت صبر کرنے والا. تو صبر ایک ایسی نعمت ہے، اور خوب سمجھ لو جنت جو ہے وہ صبر ہی کا نتیجہ ہے. آپ نے ایک جملہ بچپن سے سنا ہوگا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے نا؟ یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے. یہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صبر اگر عربی زبان میں ایک کڑوی گھاس کو بھی کہتے ہیں. عربی زبان میں ایک کڑوی، جیسے ہمارے اردو میں ایلوا ہوتا ہے نا، ایلوا کڑوا ہوتا ہے، ایلوا، اس کو بھی عربی زبان میں صبر کہتے ہیں. تو اس ایلوا ہوتا تو ہے کڑوا، لیکن اگر کسی بیماری میں جہاں اس کی ضرورت ہے اس کو کھا لیا جائے تو پھر اس سے شفا حاصل ہو جاتی ہے. تو ہمارے اردو میں یہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ صبر کا پھل میٹھا. یعنی اگر صبر کر کے تم نے کوئی ایسی چیز کھا لی جو کڑوی تھی، ایلوے جیسی، اور اس کڑوی چیز کو کھانے ہی پر اپنے آپ کو آمادہ کر دیا، تو آخر میں جا کے پھل ملے گا میٹھا. قرآن بھی یہ کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنا صبر زیادہ کرو گے اتنے ہی اعلیٰ ترین جنت کے مستحق ہوگے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے صبر کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور جب جنت میں مسلمان داخل ہو رہے ہوں گے، قرآن کریم فرماتا ہے جب جنت میں مسلمان داخل ہو رہے ہوں گے تو اس وقت جو جنت کے دربان ہیں وہ جو بندوں کا خیر مقدم کریں گے وہ کس الفاظ سے کریں گے؟ قرآن کا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. وہ کہیں گے سلامتی ہو تم پر. جنت میں داخل ہو رہا ہے مسلمان، دربان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہوا ہے اس کا استقبال کرنے کے لیے، تو وہ اس کو استقبال کس طرح کرے گا کہ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم، کیوں سلامتی ہو؟ اس صبر کی وجہ سے جو تم نے دنیا میں کیا تھا. فنعم عقبی الدار. اب اس صبر کا جو انجام تمہیں مل رہا ہے بہترین انجام ہے جس میں تم داخل ہو رہے ہو. فنعم عقبی الدار. ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. ان کو جو جنت کے بالاخانے ملیں گے وہ صبر کی وجہ سے ملیں گے. تو صبر ایسی چیز ہے کہ جس کی ہمیں مرتے دم تک ضرورت رہتی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکیں. غصہ زیادہ نہ آئے، جہاں ضرورت نہیں ماں غصے کی، ماں غصہ نہ آئے.
جہاں سے پیسے کمانا حلال نہیں وہاں سے ہم پیسے نہ کمائیں، جہاں سے کسی گناہ کے سرزد ہونے کا احتمال ہے وہاں پر ہم نہ جائیں۔ یہ سب صبر کی اقسام ہے، اور روزہ صبر کی مشق کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، اسی لیے فرمایا شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ۔ صبر کا ایک مفہوم تو ہر مسلمان جانتا ہے، الحمدللہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، کہ جب صبح کو روزہ رکھ لیا، سحری کھا کے بات ختم ہو گئی، اب سارا دن بھوکا گزارے گا، پیاسا گزارے گا، چاہے کتنی بھوک لگی ہوگی کھائے گا نہیں، چاہے کتنی پیاس لگی ہوگی پیے گا نہیں، دل چاہ رہا ہے پینے کو۔ آج تو اللہ نے موسم اچھا رکھا ہوا ہے، گرمیوں میں جب رمضان آتے ہیں تو اس وقت دیکھو لمبے لمبے دن اور تپتی ہوئی دھوپ اور گرمی، تو وہاں پر حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، مگر مسلمان 1000 کو اس کو پیشکش کرے کہ یار 10 لاکھ روپے لے لو اور ایک روزہ توڑ دو، پانی پی لو، اگر مسلمان ہے تو لات مار دے گا 10 لاکھ پہ اور کہے گا کہ روزہ میں نہیں توڑ سکتا، میرے مالک کا حکم ہے۔ تو یہ صبر کا معنی، صبر کی تربیت۔ تو اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے، تو اس میں اس طرف ایک طرح سے ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایک صبر تو ہے جو تم کر رہے ہو صبح سے لے کے شام تک، ٹھیک ہے، یہ صبر ذرا آسان ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ جب تمہیں بھوک لگتی ہے، دن میں کھانا نہیں کھاتے، تو تمہیں اپنے آپ کو بہلانے کا یہ راستہ موجود ہے کہ یار 4 گھنٹے کی بات ہے، 4-5 گھنٹے اور رہ گئے، کھا لینا۔ جب سورج غروب ہو جائے گا، سائرن بول جائے گا، نمازانے ہو جائیں گی تو کھا لینا۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک راستہ یہ موجود ہے کہ بھئی تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر خوب کھا لینا، جو افطاری ملے گی کھا لینا، شربت ملے گا پی لینا۔ لیکن یہ اطمینان یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ تربیت دے رہے ہیں کہ اپنے نفس کو سمجھانے کا یہ طریقہ جیسے تم روزے میں اختیار کرتے ہو کہ بھئی چلو اس وقت مت کرو، بعد میں ایک وقت آنے والا ہے جس میں تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، یہی چیز ان کاموں میں بھی کرو جن کو اللہ نے معصیت قرار دے دیا ہے۔ کیا؟ آنکھ جو ہے وہ غلط بہک رہی ہے، غلط جگہ پر پڑنے کا تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے، کسی نامحرم کو، کسی خوب اچھی صورت کو میں دیکھ کر لذت لے لوں، ٹھیک ہے، یہ تصور دل میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے اس کو اسی طرح سمجھاؤ جیسے کہ اپنے نفس کو رمضان کے دن میں سمجھاتے ہو کہ مغرب کے بعد مزہ آنے والا ہے، مغرب کے بعد جو ہے وہ افطار ہوگا تو سائی میں فرحتان، اس میں فرحت حاصل ہوگی۔ تو ایسے ہی اس وقت یہ سمجھاؤ کہ پتہ نہیں کتنے دن کی زندگی ہے، یہ جو مزہ میں اس وقت لینا چاہتا ہوں وہ مزہ میرا کہیں اور انتظار کر رہا ہے، اگر یہ میرا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں گزر گیا تو وہاں جو منظر دکھائے اللہ تعالیٰ دکھائے گا وہ ایسا ہے کہ لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے قلب پر ان کا خیال تک گزرا، ایسی نعمت ہے۔
اور جو کا خود قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے پروردگار نے وہاں اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک جمع کر رکھی، ما اخفی، چھپا کے رکھی ہوئی، یہ الفاظ ہے ما اخفی لهم من قرۃ اعین، چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ کیا رکھی ہوئی ہے؟ ایسی چیز جو ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک بخشے گی، اس کو دیکھ کر ہی دل خوش ہو جائے گا۔ اب کیا چیز ہے وہ جو چھپا کے رکھی ہے اللہ نے ایک مومن کے لیے، اور وہ ایسی ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کے اوپر اس کا خواہمہ خطرہ بھی گزرا۔ تو وہاں پر جب ایسا موقع آ جائے تو ذرا جنت کا تصور کر لیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرما دی تھی کہ ہر آن ان کو جنت کے مناظر نظر آتے رہتے تھے، یعنی تصور کی آنکھ سے وہ جنت کے مناظر دیکھتے رہتے تھے۔ غزوہ احد پہ اشارہ ہے، بہت بھاری بھرکم لشکر مقابلے پر آیا ہوا ہے، اور زندگی اور موت کی بازی لگی ہوئی ہے، اور صحابی جا رہے جنت کے وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور صاف سے کہہ رہے یا اللہ مجھے اس احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد کے پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے صحابی کے سینے میں آ کر تیر لگتا ہے تو تیر لگنے کے بعد کوئی ہائے کہتا، کوئی بائے کہتا، کوئی چیخ نکال، کسی منہ سے چیخ نکلتی، تیر سینے پہ لگا، خون ابلا، زبان پر کیا لفظ ہے؟ زبان پر یہ کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ میں نے اپنی جان اپنے پیدا کرنے والے کو دے دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ چیز کاہے سے پیدا ہوتی ہے؟ صبر کی طاقت کو بڑھانے سے، اور رمضان اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اپنے آپ کو اس میں جس طرح ہم جائز کھانے پینے سے روکتے ہیں، اس طرح گناہوں کے کاموں سے بھی روکیں۔ اس میں رشوت، شیطانی، اللہ بچائے، اور دھوکہ دہی، پیسے کمانے کی خاطر، اپنی تجارت چمکانے کی خاطر دھوکہ دینا شروع کر دیں، اس سے بچیں۔ اور جیسے کہ یہ بھی فرمایا کہ شہر المواسات، یہ غمخاری کا مہینہ ہے، تو ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ چونکہ رمضان آ گیا اور مجھ سے خریداری کرنے والا مجبور ہو گیا تو اب میں اس کی کھال کھینچ لوں، جتنے ہو سکے اس سے نکال لوں اسے پہلے۔ مشہور روز ہر رمضان میں شور اٹھتا ہے کہ رمضان کیا آ گیا، مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاہ رہے ہیں بھئی رمضان میں لوگوں کو خواہشیں زیادہ ہوتی ہیں چیزوں کی، بڑھا دو پیسے تاکہ ہماری تجوریاں بھر جائیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا کہ یہ بیچارے ٹھیلے والے جو ہیں، ٹھیلوں پر جو سامان بیچتے ہیں، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟
ان کو جو جہاں سے ملتا ہے مہنگا وہ سے بیچارے بیچتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ پولیس والے اگر پکڑیں گے تو ٹھیلے والے کو پکڑیں گے، اس گودام والے کو نہیں پکڑیں گے جس نے اپنے گودام کے اندر ہول سیل کا سامان رکھا ہوا ہے اور مہنگا بیچ رہا ہے، ٹھیلے والے کو آ کے پکڑ لیں گے۔ خدا کا خوف کرو، وہ بیچارہ خود اپنی روزی کمانے کے لیے وہ مہنگا خرید کے لایا تو کیا کرے وہ، لیکن جنہوں نے مہنگائی پیدا کی، جن کے گودام بھرے ہوئے ہیں، ان پر ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں، کیونکہ اس کے تعلقات ہیں وزیروں سے، کبیروں سے، امیروں سے۔ یہ ناانصافی جو ہے ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غمخواری کا مہینہ ہم نے دوسروں کے کھال اتارنے کا مہینہ بنا لیا اس کو۔ تو بھائی اس کی روح، رمضان کی روح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ۔ اس جذبے کے ساتھ مہینہ گزارے تو پھر دیکھو اس کے برکات وہاں جا کر انشاءاللہ جو نظر آئیں گے وہ ہماری سمجھ سے بھی بالاتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کو اپنے رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دے، یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما۔ یا اللہ جب بھی آپ ہمیں موت عطا فرمائیں تو گناہوں سے پاک کر کے عطا فرمائیں۔ یا اللہ گناہوں سے پاک کر کے عطا فرمائیں۔ یا اللہ رمضان کے مہینے سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اس کے لمحات کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا۔ یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں جو عمل آپ کو محبوب ہیں، مطلوب ہیں، یا اللہ وہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ جن سے آپ کو نفرت ہے یا اللہ ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں ان عبادات کی توفیق عطا فرما جو آپ کی رضا کامل کے مطابق ہوں۔ یا اللہ ہماری زندگی کو اپنے رضا کامل کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ تمام ہماری حاجتیں ظاہری اور باطنی پوری فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کو ان کو تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واضح روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک سے بدامنی کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک سے بدامنی دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک سے مہنگائی دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک سے فحاشی عریانی بے دینی دور فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل سے ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں بہنوں کی امداد فرما۔ یا اللہ ان کو قدم قدم پر اپنی رحمت اور نصرت سے نوازیے۔ یا اللہ ان کو اسرائیل کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ان کو اسرائیل کے شکنجے سے نکال دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رحمت سے بیت المقدس کو آزاد کرا دیجیے اپنے رحمت سے۔ یا اللہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں یا اللہ ہم اس مصیبت کا شکار ہیں، اپنے رحمت سے اب ہمارے دن بدل دیجیے۔ اللہم یا رحمت الرحیم ہمارے دن بدل دیجیے اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے فتح مبین عطا فرمائیے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اسرائیل کو شکست فاش عطا فرما۔ یا اللہ اس نے جس طرح یا اللہ بدترین
بربریت کا، بدترین حیوانیت کا ثبوت دیا ہے، یا اللہ اپنے رحمت سے اس کو اس دنیا کے اندر بھی اس کو اپنے عذاب کا مزہ چکھائیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غیاث المتقین۔ ہمارے مسلمان بھائی جو بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے ان کی امداد و نصرت فرما۔ اللہم اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہم اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہم توراتہم آمن رواتہم۔ یا اللہ رمضان اپنے رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی دعائیں بھی ہمارے دلوں میں ڈالیے، اچھی دعائیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اور ان کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ جن جنوں کو ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے، اللہ اپنے رحمت سے ان کی دلی حاجتوں کو پورا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔